کہ اچھا انسان بنو، اچھا بیٹا، اچھا باپ، اچھا بھائی، اچھا شوہر یا بیوی. آف کورس لڑکیوں عورتوں کے معاملے میں جو ہوتا ہے جینڈر چینج، کیونکہ آج کل پولیٹیکلی کریکٹ اور انکریکٹ معاملہ بن جاتا ہے. کیس کر دیں گے عورتیں ہمارے اوپر ہیں. خالی عورتوں مردوں کے بات ہو رہے ہیں، عورتوں کو نہیں پوچھ رہا. کیونکہ اسلام ایک ایسی قوم ہے جس نے عورت کو برابر کا حق دیا. انفیکٹ میں تو کہتا ہوں کہ برابر نہیں، برابر سے زیادہ حق دیا. کسی مرد کے نیچے جنت نہیں دیا، لیکن اسلام نے عورت کے پاؤں کے نیچے جنت دے دیا. ماں کے قدموں میں جنت. دنیا کی کوئی قوم، کوئی دین، کوئی کتاب عورت کو اتنا اونچا مرتبہ نہیں دیا جو اسلام نے دیا. تو اس لیے ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو مقاصد الشریعہ کی جو پہلا رکن ہے وہ ہے اچھی زندگی. جب اچھی زندگی ہوتی ہے، آپ خوش رہیں گے، میں خوش رہوں گا، تو باہر ہم جائیں گے، خوشحالی بانٹیں گے. جب میں دکھی رہوں گا، میں پریشان رہوں گا، مجھ میں خود غرضی رہے گی، تو بھائی باہر میں خود غرضی بانٹیں گے. تو سماج میں کیا ہوگا؟ اچھائی بڑھے گی یا برائی ہوگی؟ ہے نا، ظاہری بات ہے. تو اسلام جو مذہب ہے، اسلام جو دین کا نام ہے، یہ صرف اور صرف ایک انسان کا اچھا اور ایک انسان کی اچھائی کو بڑھاوا دینے کے لیے ہی ہے، باقی کچھ نہیں. یہ باقی سب بعد میں آتی ہے، باقی سب بعد میں آتی ہے. آپ جب اچھا انسان دیکھیں، میں اپنے بچی کو کہتا ہوں، ہم ہر باپ ماں کا ایک خواہش ہے میرا بچہ انجینئر بنے، پروفیسر بنے، ڈاکٹر بنے، یہ بنے، وہ بنے، فلانا بنے، ڈھمکا بنے، سب بنے. اور ہر باپ ماں کی خواہش ہوتے ہیں. میرے بچی کو بھی، مجھے بھی خواہش ہے، لیکن میں اسے اول یہ کہتا ہوں، بیٹا جو بھی بننا ہے سب سے پہلے اچھا انسان بنو. کیونکہ ضروری نہیں کہ اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا وکیل، اچھا پروفیسر ایک اچھا انسان ہو، لیکن ایک اچھا انسان ضروری ہے وہ اچھا پروفیشنل بنے گا. اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا وکیل ضرور بنے گا، اچھا پروفیسر ضرور بنے گا. اور یہی اچھائی انسان کے اندر ڈالنے کے لیے ہی اسلام آیا. اسی لیے میں نے جو حدیث آپ کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تمہارا اخلاق ہے. تم جو لوگوں سے ملتے ہو، جلتے ہو، بولتے ہو، بانٹتے ہو، یہی تمہارا دین ہے. اور اسی کے بنیاد پہ شریعت میں جو احکامات ہیں، جو رسم و رواج ہے، نیم ہے، اس میں دو علاماتیں ہیں. ایک حقوق اللہ ہے جو اللہ کا حق ہے، اور دوسرا حقوق العباد ہے جو بندے کا حق ہے. تورات کے 10 کمانڈمنٹس جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، 10 حکم اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی. اور اسی 10 حکم کے بنیاد پہ تورات، انجیل اور قرآن کی بنیاد ہے. اسی 10 حکم کے بنیاد پہ اس میں سے 4 حقوق اللہ میں ہے، اور ایک خاص والدین کے لیے ہے جو 5واں ہے. ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا خدمت، ماں باپ کے دعا، یہ ضروری ہے. اور الحمدللہ آج ہم اس لائق ہوئے، ہمارے بھائی بہن ہم سب ساتھ ہوئے کہ ہمارے والد صاحب کے لیے یہ کر سکے. ہم خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں الحمدللہ. اور باقی جو 5 احکام ہیں یہ حقوق العباد پہ ہے. یہ حقوق العباد کیا ہے؟ یہ آپ کے روزمرہ کی زندگی ہے. چوری، چماری، بے ایمانی، جھوٹ بولنا، دوسرے کے خلاف فضول میں بکواس کرنا، کسی اور کا مال ہڑپ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ گناہ عظیم میں سے ہے. اور یہی 10 کے احکامات جو اللہ نے حکم دیا، 10 کمانڈمنٹ جو ہم کہتے ہیں، جسے انگریزی میں اور تورات سے آیا، اس کے بنا پہ انجیل آیا، اور انجیل کے بعد قرآن کریم بھی اسی کے بنیاد پہ آیا. اور شریعہ میں جتنے حدود اور جتنے قانون ہیں اسی کے بنیاد پہ. اور اسی کے کس لیے؟ جو میں نے آپ کو کہا، اچھی زندگی کے لیے. اچھی زندگی میں ایک اور بہت بڑی بات آتی ہے، والدین کی خدمت، والدین کے دیکھ بھال ہو، ان کے دعا ہو. اس لیے قرآن میں خاص کر یہ دعا کہا گیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ، میرے والدین نے ہمیں بچپن سے جیسے دیکھا، جس طرح سے ہمیں پرورش کی، ہماری خدمت، ہماری دیکھ بھال کی، اللہ تو ان کی دیکھ بھال کر. اور جس کا اللہ دیکھ بھال کرے اسے کون
اس کی ضرورت کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹی سی خزیر میں معذرت کھا رہا ہوں کہ ذرا الگ ہو جا رہا ہوں. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے تشریف لائے تو پہلے سیڑھی میں خطبہ کے لیے مسجد نبوی میں اللہ آپ سب کو لے جائے، وہ جگہ وہ منظر ہی کچھ اور ہے دیکھنے لائق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سیڑھی میں جاتے اٹھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، سب تعجب. دوسری سیڑھی میں چلتے ہیں پھر کہتے ہیں آمین. تیسری سیڑھی میں پھر چڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں آمین اور پھر بیٹھ جاتے ہیں. بعد میں صحابہ اکرام جتنے موجود تھے پوچھے یا رسول اللہ ہم تو سب چپ تھے، آپ دعا کس کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں؟ تو کہا جبریل امین علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور میں ان کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا. کیا بھائی کیا دعا؟ پہلے دعا کہ رمضان کے مہینہ ملے مسلمان کو اور روزہ نہ رکھے اپنے غفلت سے، تو لعنت ہے اس پہ خدا کی، بدنصیب ہے وہ. یہ اور بات ہے کہ اللہ جسے کھلاتا ہے وہ کھاتا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں، دین میں کبھی بھی زور زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آئے کہتے یا رسول اللہ، وہ آدمی دیکھیے رمضان میں ہٹا کٹا کھانا کھا رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے داروغہ نہیں پیغمبر بنایا، میں نے پیغام پہنچا دیا، اب وہ کرے نہ کرے اس پہ ہے. اس کے اوپر میں ذرا آپ کو تفصیل بتاؤں گا بعد میں. لیکن ان کا دیکھیے اللہ کے رسول کے اخلاق کہ جسے اللہ کھلائے اسے بندہ کون روکے. تو لیکن بہرحال رمضان کے مہینہ آئے اور روزہ نہ رکھے تو وہ خود اپنے آپ میں بدنصیب. دوسرا اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہو اور درود نہ پڑھی جائے تو اللہ لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود کہا کہ میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا. اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہمارے جتنے نبی ہیں پیغمبر ہیں ان پر ہم درود بھیجتے ہیں. اس لیے ہمیں علیہ السلام صلاۃ والسلام کہتے ہیں. یہ ایک ادب و احترام، ایسے نہیں کہ نہیں کہیں گے تو آپ کے گردن کٹ جائے گی یا یہ ہو جائے گا، نہیں، یہ احترام سے. بھائی باپ کو بتائے باپ، کوئی بولتا ہے باپ، ابو جی، ابا جان، پاپا، ڈیڈی، آج کل انگریزی بھی چال تو کوئی حرض نہیں، جو جیسے بلا لیکن ادب سے بلاتے ہیں. تو یہ احترام کا ایک ہمارا رسم سیکھ لیے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام اس پہ. تیسرا دعا کیا آپ نے آمین کیا؟ تیسرا دعا یہ آمین کیا کہ جبریل امین کہہ رہے ہیں بدنصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کا خدمت نہیں کیا، ان کا دعا نہیں لیا. اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے. اسی بات پہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے ایک سب صحابہ جب جمع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہنے ہوئے جو لباس ہے اسے جسم سے نکال کے حضرت ابو بکر کو دینے کا گلی. تو اب لوگ سب سوچ رہے ہیں کہ بھائی ابو بکر سے بڑھ کے تو قریب ان کا عزیز کوئی نہیں ہے، یہ تو اپنا سب سے چہیتا چیز ابو بکر کے ہاتھ دیں گے. اللہ اکبر. ابو بکر کی شان، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے شان کی کیا کہنا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ نیکی عمر کا. پھر عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بچی تھی، دل میں ان کا خواہش یا رسول اللہ میرے ابا ابو بکر صدیق. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ تمام کائنات کی نیکی ایک طرف اور میرے ابو بکر نے اپنے کندھے میں مجھے لے کر 11 قدم ریگستان میں جب مکہ سے مدینہ آ رہے تھے وہ جو لے کر مجھے چلا اس کی نیکی ایک طرف. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جس سے مدد مانگا اور جس کا احسان اپنی زندگی میں لیا میں نے ہر ایک کا احسان چکایا، ہر ایک کا کر چکایا، ہر ایک کا مدد میں نے چکایا کسی بھی طرح سے. علی نے کچھ کیا تو میں نے اس کو دیا، عثمان نے کیا کچھ اس کو دیا، عمر نے مدد کی اس کو دیا، ابو ذر غفاری نے کیا اس کو دیا، جتنے انصار مدینہ والے انصار تھے سب کو میں نے دیا. لیکن ایک اللہ گواہ ہے، ایک ابو بکر ہے
اس کا احسان میں چکا نہیں سکتا، نہ چکاؤں گا، اس کا احسان تو اللہ ہی چکائے گا۔ وہ شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں سے عزیز، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کو دنیا کے ساتھی جنت میں یا آخرت میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن خدا قسم اللہ اگر مجھے حکم دے دے کہ آدم سے لے کے قیامت تک کسی ایک شخص کو چن لو اپنے ساتھی کے لیے، تو ابو بکر میرا ساتھی ہوگا۔ اور اس کا مثال انہوں نے دیا، ہجرت کے وقت سب کو بھیج دیا، سب کو لے لیا، سب کچھ کر دیا، لیکن آخر میں خود جب گئے، اے ابو بکر، انہوں نے ابو بکر کو بلایا نہیں اپنے پاس۔ آپ لوگ اگر تاریخ ہسٹری دیکھیں تو دیکھیں گے انہوں نے خود پیدل چل کر ان کے گھر گئے، اے ابو بکر، کیونکہ ابو بکر بولتے تھے یا رسول اللہ آپ سب کو بھیج دے رہے، میری باری کب آئے گی؟ صبر، صبر، صبر۔ پھر بستر مرگ پہ علی کو سلایا، ان کو اپنا، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں سب ہسٹری جو ہے، ابو بکر کو ساتھ لے کر گیا۔ یہ تو ان کا ایک دکھانا بھی تھا دنیا کے کہ دیکھو ابو بکر ہی میرا ساتھی ہے۔ اور اس میں تو بہت ہسٹری ہے حضرت ابو بکر۔ تو جب وہ اپنے جسم سے لباس کھول رہے تو سب نے سوچا ابو بکر تو سب سے قریب ہے، اس کو دیا جائے گا، تو کہتے نہیں معافی چاہتا۔ ابو بکر کو بلایا اور یہ لباس انہوں نے اپنا ان کا حوالے کر کے کہتا ہے ابو بکر فلانے علاقے میں ایک فلانا شخص ہے، اس نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن میرے نام پہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لایا، وہ کبھی مسجد نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے، کبھی بھی نہیں آیا، اس کو میرا یہ لباس اس کو دینا، خاص میرے وفات کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد۔ سب کچھ نہیں لگے یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا،